حسین حق رضا خدا نبی کی تھی دعا کے ہونٹ سی لیے رضا خدا نبی کی تھی دعا کے ہونٹ سی لیے وہ جس کو دست حق کہیں اسی کے ہاتھ دے دیے وہ جس کو دست حق کہیں اسی کے ہاتھ دے دیے حسین حق حسین حق حسین حق حسین حق وہ ایسا سجدہ کر گیا وہ ایسا سجدہ کر گیا خدا کو جھوٹے نہ ہے وہ ایسا سجدہ کر گیا خدا کو جھوٹے ناز ہے اذان بھی حسین سے نماز ہے حسین حق حسین حق حسین حق حسین حق سمجھ میں میری آ گیا یہ بدن کا ناز ہے سمجھ میں میری آ گیا یہ بدن کا ناز ہے خدا نبی حسین نے یہ راز تھا یہ راز ہے حسین حق حسین حق حسین حق حسین حق ضرور جب طلب نہ ہو میری زمان کا یہ راز منتظر رہے منتظر زبان کا ضرور جب طلب نہ ہو میری زمان کا یہ راز منتظر رہے منتظر زبان کا حسین حق حسین حق ہمیں بھی آگہی کر ہمیں بھی آگہی کر ہمیں بھی آگہی کا اس کا کچھ ادا کریں ہمیں بھی آگہی کا اس کا کچھ ادا کریں خدمت امام میں آؤ پیدا کرے حسین حق حسین حق حسین حق حسین حق رہے پناہ ہے یہ جہاں کربلا وفا کرم رہے پناہ ہے یہ جہاں کربلا وفا کا نام منتبہ کے ہر مکین پر خدا نبی کا ہے سلام حسین حق حسین حق سلام لے کے آ گیا تیرے حضور یہ غلام سلام دے کے آ گیا تیرے حضور یہ غلام یہ چند اشفاق ہیں ان کی دیے بات حسین حق حسین حق حسین حق حسین حق دعائے طارق حدیث نظر بہت کے دو امام زمانہ سارا کہتے تھے حسین کا یہ ہے غلام حسین حق حسین حق حسین حق حسین حق شہدائے کربلا اور دیوان کربلا کے لیے من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف التابع والميراث والمراق والعلم باقي البلاء والوباء والخير والمرض والألم اسمه مكتوب رسول مشكور منقوش في اللوح والقلم سید ورب العالم جسمه مشرف موقر مطهر منظم في البيت والحرم شمس الدعاء شمس الدعاء بدر الهدى سبيل الهدى ونور الهدى سيف الهدى مصباح الهدى جميل الشيم شقي الامام صاحب الجود والكرم والله واقمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والميراث شفره وسدرة المنتهى مقامه وقام قوسين مطلوبه والمطلوب محسوبه والمحسوب موجوده حجة المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين ونيس الغريبين رحمة للعالمين راحة
العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین وسراج السالکین مصباح المقربین مجید الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا الدارین صاحب الفارق حسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جذب الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین نبی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم. معاف کیجیے گا پوری آیت نہیں پڑھ سکا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. حضرات گرامی سورہ آل عمران کی 31ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اس کا ترجمہ یوں لکھا ہوا ہے کہ آپ فرمائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ مخاطب ہے کہ آپ فرمائیے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو. میری طرح تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اللہ تمہیں محبوب بنا دے اور اللہ تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ بڑا معاف کرنے والا عنایت کرنے والا. حضرات گرامی یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ آیت مبارکہ ہمارے ہاں بہت جگہوں پر آپ نے سنی ہوگی اور مجھے نہیں پتا کہ میں آپ نے جو کچھ سن رکھا ہے اس میں کچھ اضافہ کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ محبت ہوتی کیا ہے آپ لوگوں سے؟ محبت کہتے کسے؟ محبت میں میں کیونکہ طالب علم ہوں ادب کا شاعری کا تو میں اپنے طالب علموں کو ایک بات سمجھاتا ہوں بہت آسانی سے کہ آپ فارمولہ فلمیں دیکھتے ہیں اس میں ایک لڑکی ہوتی ہے اس سے دو آدمی محبت کرتے ہیں. ایک کو ہم ہیرو کہہ دیتے ہیں ایک کو ولن کہہ دیتے ہیں. کیوں؟ محبت تو دونوں کہہ رہے تو ولن کون ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں ولن میں برائیاں ہوتی ہیں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ولن وہ ہوتا ہے جو اپنی خواہش پر کرتا ہے. ہیرو وہ ہوتا ہے جو محبوب کی خواہش پر کرتا ہے. جو محبوب کی خواہش اور رغبت کو اہم سمجھے وہ ہیرو ہے. جو اپنی بات کو اہم سمجھے وہ ولن ہے. ٹھیک ہوگی گا. اور ایک جملہ آپ کو ایک نصیحت جان کر سناتا ہوں. ایک نصیحت جان ہے اس کا نام ہے ایرسٹون. ایرسٹون کی ایک کتاب ہے جہاں سے میں نے یہ جملہ دیا ہے. وہ جملہ یہ ہے وہ اس کتاب کا نام ہے آرٹ آف لونگ. تو اس میں دو جملے اس نے لکھے کہ بتائیے ایک جیسے جو جملے ہیں ان دو جملوں میں فرق بتائیے کہ کیا ہے. ایک جملہ یہ ہے مجھے تمہاری ضرورت ہے اس لیے تم سے محبت ہے. اور دوسرا جملہ یہ ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے اس لیے تمہاری ضرورت ہے. تو یہ جو پہلا جملہ ہے کہ مجھے ضرورت کی وجہ سے محبت ہے وہ عاشق کا جملہ نہیں ہے. وہ بہت فرق کا جملہ. اور جس نے کہا کہ مجھے محبت ہے اسی لیے ضرورت ہے ورنہ ضرورت نہیں ہے. محبت کی ضرورت ہے. سو محبت جو ہے وہ اس چیز کا آپ میں تو مختصر کی بات کر رہا ہوں اور وہ لوگ جو انشاء ہے وہ اس سلسلے میں اور زیادہ باتیں کر سکتے ہیں. میں نے تو بہت
بنیادی سی ایک بات بتائی ہے کہ محبت یہ ہوتی ہے کہ بلا غرض ہوتی ہے. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں اپنے بچوں سے کہ ہوس اللہ سے بھی ہو سکتی ہے، عشق لڑکی سے بھی ہو سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے بات کرتے ہوئے صرف اپنی ابتدائیں سامنے رکھی تو ہوس ہے، اور اگر اس کی رضا سامنے رکھی تو عشق ہے. اس کی رضا سامنے رکھی تو عشق ہے، اور اگر اپنی ابتدائیں سامنے رکھی، اپنی ضروریات، اپنی احتیاجات ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں لے گئے اور صرف اسی سے غرض ہے تو وہ اتنا قریب ہے کہ وہ بھی پوری کر دیتا ہے اور جتاتا بھی نہیں، لیکن اسے پتا ہے کہ یہ عاشق نہیں، اسے پتا ہے کہ یہ عاشق نہیں. تو جو عشق کرنے والے ہیں، عشاق ہیں، ان کا شیوا یہ. لیکن اس آیت مبارکہ میں اللہ فرما رہا ہے کہ اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو. اس میں سے ایک بات جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ پہلی بات میں کئی مرتبہ کر چکا کہ اگر اللہ کو محبوب بنانے تو اللہ کی محبت کے تقاضے پورے کرنا ممکن ہی نہیں، ذرہ برابر ممکن نہیں. تقاضا عشق یہ نہیں ہے کہ محبوب نہ کھائے اور آپ کھا لیں. تقاضا عشق یہ نہیں ہے کہ محبوب نہ پیے اور آپ پی لیں. تقاضا عشق یہ نہیں ہے کہ محبوب نہ سوئے، اسے غم بھی نہ آئے اور آپ سو جائیں. تو اس کی محبت کے تقاضے پورے کرنا ممکن ہی نہیں. اس لیے اللہ نے ہمیں یہ کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو تو میں تم سے محسوس کرنا ہوں، میں تمہاری محبت کے تقاضے پورے کر سکتا ہوں، تم میری محبت کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے. اس سلسلے میں ایک بات اور بہت ہی باریک سی بات ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا اطاعت کرو رسول کی میں محبوب بنا دوں گا، اتباع کرو. اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے؟ لغت کے اعتبار سے اطاعت حکم کی ہوتی ہے، اتباع عمل کی ہوتی ہے. مثلا اللہ نے حکم دیا کہ نماز پڑھو، اور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا کہ نماز پڑھو، لیکن کیسے پڑھو یہ فوراً اللہ نہیں دکھائے گا. اللہ نہیں دکھائے گا نماز کیسے پڑھو، یہ حکم صلی اللہ علیہ وسلم دکھائیں گے. تو جب حکم ہوتا ہے تو ذات رسول اللہ کے ساتھ شریک ہوتی ہے، اور جب اتباع ہوتا ہے تو اللہ ذات رسول کے ساتھ شریک نہیں ہوتا. وہ لا شریک ہوتے ہیں اتباع میں، اور جہاں وہ لا شریک ہوتے ہیں وہ ہمارا کرم کرتے ہیں تو اللہ ہمیں محبوب بنا دیتا ہے. اور یہ جو محبوب بنا دیتا ہے یہ اتباع نقل اتارنا. ظاہر ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، تمام مسلمان نماز پڑھتے ہیں، مختلف طریقوں سے پڑھتے ہیں. اور اس سلسلے میں جب میں ایک اور جگہ پر تھا تو وہاں پر ایک غیر مسلم نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ یا تم مسلمان قوم بھی عجیب ہے کہ تمہارے نبی نے ایک دن میں 5 مرتبہ تمہیں روک کر کے دکھایا اور تم متفق نہیں ہو کہ کیسے کرنا ہے، کوئی کیسے پڑھ رہا ہے کوئی کیسے پڑھ رہا ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ یہ ہماری خوبی ہے، ہماری خرابی نہیں ہے. ہماری خوبی اس لیے ہے کہ انہوں نے جیسے جیسے پڑھی ہم ویسے ویسے پڑھ رہے ہیں، اور اختلافات کے ساتھ زندگی بسر کرنا، جس سے اختلاف ہے اس کو بھی ہم سمجھنا، یہی ہمارا دین ہے. تو نماز کی صورت حال میں یہ ہے
کہ ہم اتباع بھی کر رہے ہوتے ہیں، اتباع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے اور اطاعت اللہ اور رسول کی ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر ایک نماز کی میں نے ایک چھوٹی سی مثال نماز کی، لیکن اگر نماز بغیر ایمان کے پڑھی جائے پڑھی جا سکتی، دکھاوے کے لیے نماز پڑھی جا سکتی۔ جب حکومتیں کرتی ہیں تو ہم نے بہت سے ان لوگوں کو نمازیں پڑھتے دیکھا ہے جو نمازوں کے منکر ہے، کیونکہ انہیں پرموشن لینی تھی، یہ حوث پرست لوگ تو خوف سے نماز پڑھ لیتے ہیں، کسی اور کے لیے نماز پڑھ لیتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں پڑھتے۔ یہ اتباع نہیں ہے۔ اتباع وہ ہوگی جو محبت کے ساتھ ہوگی، اگر بغیر محبت کے اتباع ہے تو وہ اتباع نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شروع میں کہہ دیا کہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ عمران ہی ہے اور چوتھے پارے کا آغاز ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم میں کوئی خوبی پیدا ہی نہیں ہو سکتی جب تک تم وہ خرچ نہ کر دو جس سے تمہیں محبت ہے۔ جس سے محبت ہے اسے خرچ کرنا بہت ضروری ہے، راہ خدا میں۔ اگر اسے خرچ نہیں کیا تو کوئی خوبی نہیں۔ اور آدمی کو چاہتا چیزوں سے محبت ہوتی ہے، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے محبت ہوتی ہے، ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تمہیں کوئی خوبی پیدا نہیں ہوتی جب تک وہ خرچ نہ کرو جس سے تمہیں پیار ہے۔ اور یہ جو اب ہمارے یہاں تو ایک رسم ہو گئی ہے نا، وہ رسم کے خلاف نہیں، ایک بات میں واضح کر دوں، اس رسم کے خلاف نہیں کہ ہم عید قرباں پر جانور لے کر آتے ہیں، اگلے دن ذبح کر دیتے ہیں۔ اصول تو یہ ہے کہ اس جانور کو پالا جائے، اس سے محبت ہو جائے، پھر اس پر اللہ کے نام سرسوری کے ہماری تو اپنی محبت ہوئی نہیں ہوتی اس سے، ایک رات پہلے قبیلہ ہوتا ہے، اگلے دن پوری بیٹھ جاتے۔ تو وہ جو قربانی کی اصل ہے اس میں سے صرف ایک حصہ پورا ہوتا ہے، اور وہ حصہ کیا ہے؟ وہ حصہ ہے دولت کا۔ انسان کو اپنے وجود کے علاوہ جس شے سے محبت زیادہ ہوتی ہے وہ دولت ہے۔ اور دولت کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بعد مصدر الاسماء رہتی ہے، دولت سے ہر چیز خرید کی جا سکتی ہے، لہذا ہم دولت سے محبت کرتے ہیں، اس دولت کی قربانی دیتے ہیں عید قرباں میں، اس لیے اس کے خلاف نہیں، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ جس سے محبت ہو جائے اس کی گردن پر اللہ اکبر کہنے کی ہمت ہو، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ بات سوچنا بھی مشکل ہے، کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی جب انہوں نے خواب دیکھا اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے گزاری تو اس سے فرمایا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہیں، بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ قرآن مجید میں یہ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو آپ نے خواب دیکھا، قرآن مجید میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خواب کا لفظ ہی نکال دیا، کہا قدم جو حکم ہو رہا ہے اس پر عمل کیجیے، جو حکم ہو رہا ہے اس پر عمل کیجیے، میں چاہتا ہوں یہ ثابتوں میں پائیں گے، مطلب مجھے قربان ہونے پر کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام قربانی کے لیے تیار ہو گئے، لیکن محبتوں کی کوئی باقی محبت، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں اور صرف نبی نہیں ہیں، ان کے لیے ایک لقب ہم استعمال کرتے ہیں اور وہ لقب ہے جد الانبیاء ہے،
پوری نسل میں، اس نسل میں حضرت اسحاق علیہ السلام بھی ہیں، حضرت یعقوب بھی ہیں، حضرت یوسف بھی ہیں، حضرت موسیٰ بھی ہیں، حضرت عیسیٰ بھی ہیں، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ تو انہیں ہم جد الانبیاء کہتے ہیں۔ وہ جو جد الانبیاء ہیں ان کا عالم یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ بیٹا میں اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی، آنکھوں پر پٹی باندھی اور پھر بیٹے کی گردن پر چھری چلائی۔ اور یہ جو چھری چلائی ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو چھری چلا دی ہے، لیکن وہ چھری چلی نہیں، وہ چھری چلی نہیں۔ اور یہ واقعہ ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب پٹی کھولی تو دیکھا دمبا جلا ہوا پڑا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سلامت ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے ہم نے دمبے کا فدیہ دے دیا اور اس کو ذکر عظیم پر اٹھا دیا، اور اس عمل کو ذکر عظیم پر اٹھا رکھا۔ ایک بڑی خوفناک بات ہے۔ میں ذاتی طور پر جب بھی کچھ بیان کرتا ہوں تو اس حوالے سے نہیں کرتا کہ کسی کا خاندان کیا ہے، کیونکہ قرآن مجید نے ہمیں درس دیا کہ یہ دیکھو کہ تقویٰ کتنا ہے۔ لیکن یہاں مجھے ایک بات ذہن میں رکھنی پڑتی ہے اور وہ یہ ہے کہ وعدہ تو ابراہیم نے کیا تھا، نبھایا امام حسین، یہ نسب کا وعدہ ہے، اسی نسب نے نبھانا تھا، امام حسین علیہ السلام نے نبھا دیا۔ میں آپ سے گزارش یہ کر رہا تھا کہ اپنی اس شے کو قربان کرنا اللہ کے راستے میں جو ہمیں بہت عزیز اور ہمیں سب سے زیادہ عزیز اپنی جان ہوتی ہے، سب سے زیادہ عزیز اپنی جان ہوتی ہے۔ کل بھی میں نے گزارش کی تھی، ایک صحابی نے کہا تھا کہ میں اپنی جان سے زیادہ تو نہیں سوچ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی مسلمان نہیں ہے۔ تو سب سے زیادہ عزیز ہمیں جان ہوتی ہے، اور جو جان ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ ہم اپنی جان بچانے کے لیے کسی کی بھی قربانی دے دیتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ایسے ایک شاعر کا شعر ہے کہ پاؤں ماؤں کے اپنے بچوں کی چھاتیوں پر، پاؤں ماؤں کے اپنے بچوں کی چھاتیوں پر، گھروں میں جب سیلے آیا تو میں نے دیکھا۔ تو جب مصیبت آتی ہے تو ماں سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہے، وہ اپنے بیٹے کو قربان کر دیتی ہے اپنے لیے، اللہ کے لیے نہیں، اپنے لیے۔ ہمیں اپنی ذات سے، اپنے وجود سے، اپنی زندگی سے اتنی محبت ہے، اسی لیے شہید کی اہمیت ہے کہ وہ جو راہ خدا میں شہید ہو گیا، جس نے اپنی جان کا نذرانہ دے دیا، وہ سب سے بڑا ہے کہ جس شے سے اسے سب سے زیادہ محبت تھی اس شے کو اس نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم میں نیکی ہی پیدا نہیں ہوتی جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کر دو جس سے تمہیں محبت ہے، اور ہمیں سب سے زیادہ محبت اپنی جان سے ہوتی ہے، اور راہ خدا میں اپنی جان دے دینا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، موت مسلمان کے لیے بہت اچھی چیز ہے، اتنی اچھی چیز ہے، عام موت کی بات کر رہے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے کسی بزرگ کا، تو ہم نہیں کہتے کہ انتقال ہو گیا، ہم کہتے ہیں مثال ہو گیا۔ مثال کا مطلب کیا ہے؟ ملا، ملنا۔ تو اگر موت اللہ سے ملاتی ہے تو خوشی کی وجہ ہے، اگر موت اللہ سے ملاتی ہے تو خودکشی حرام اس لیے ہے کہ وصال سب سے بڑی چیز ہے،
لیکن اگر آپ کی خواہش پر ہوگا تو حرام ہوگا، اگر محبوب کی خواہش پر ہوگا تو بڑی چیز ہے۔ اپنی خواہش کو وہاں نہیں دینا چاہے مثال ہی ہو، حرام ہو جائے گا۔ تو جو اللہ کی بارگاہ میں قربانیاں دینی ہوتی ہیں، شہادتیں دینی ہوتی ہیں، ان شہادتوں کے لیے بہت سے معاملات ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی جہالت میں بنانے خدا لوگوں کو مارتے ہیں، خود مر جاتے ہیں، اور اپنی دانش میں سمجھتے ہیں کہ وہ شہید ہے، وہ شہید نہیں ہے۔ امام علی مقام کی شہادت کا رتبہ یہ ہے کہ انہوں نے ہر مقام پر آخر دم تک ہر حجت پوری کی۔ جب کوئی راستہ نہیں رہا تب انہوں نے تلوار اٹھائی۔ اس سے پہلے اور تلوار اٹھانے سے پہلے بھی یہ ہے کہ پہلا بات لشکر حسینی کی طرف سے نہیں ہوا، پہلا بات یزیدی لشکر کی طرف سے ہوا، اور یزیدی لشکر کی طرف سے جو ہوا تو تاریخ کی کتب میں لکھا ہے کہ عمر بن سعد نے پہلا تیر چلایا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ گواہ رہنا کہ پہلا تیر میں نے چلایا تھا، تاکہ مجھے یزید سے کچھ مراحات مل سکے۔ تو یہ جو مراحات حاصل کرنے کے لیے جنگ ہے، اس طرف سے جو جنگ ہے وہ فوری مراحات حاصل کرنے کی ہے، اور اس طرف سے جو جنگ ہے وہ عاشقوں کی جنگ ہے، وہ عاشقوں کی جنگ۔ امام حسین علیہ السلام نے جب اپنے کچھ لوگوں سے نکلنے کی گزارش کی تھی، یہ بتا دیا کہ مرنے جا رہے ہیں، جنگ جیتنے نہیں جا رہے، حکومت حاصل کرنے نہیں جا رہے، مرنے جا رہے ہیں، تو کچھ لوگ بات کرو۔ اس سے بھی بڑا واقعہ یہ ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام کا زمانہ تھا اور امام حسن علیہ السلام سے کہا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں جنگ نہیں کر رہا۔ لوگوں نے کہا آپ جنگ نہیں کر رہے؟ فرمایا ہاں، اگر 40 افراد ہوتے تو جنگ کر رہے۔ لوگوں نے کہا مولا 40 افراد اکٹھے کر رہے؟ فرمایا نہیں، مجھے مال غنیمت اور حکومت حاصل کرنے کے لیے افراد نہیں چاہیے، مرنے والے 40 چاہیے، وہ 40 نہیں۔ تو اگر کبھی غور کریں تو امام حسن علیہ السلام کو سید الاصفیاء کہا جاتا ہے، سب سے بڑا فقیہ، فقیہوں کا سردار۔ جانتے کتنے بڑے فقیہ؟ وہ اتنے بڑے فقیہ ہیں کہ انہوں نے کربلا امام حسین علیہ السلام کو بخشی۔ کربلا جیسی نعمت جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے لیے رکھی، اور یہ کہا کہ میرے پاس تو 40 افراد نہیں ہیں، اور وہ 40 افراد 40 سے وہ 72 ہو گئے، کافی عرصہ لگ گیا ان خالص افراد کے اکٹھے ہونے، ان خالص افراد کی تربیت میں کافی عرصہ لگ گیا، 10-12 برس لگ گئے، تب جا کر کربلا ہوئی۔ یہ جو کربلا ہے یہ کوئی چھوٹی سی جگہ نہیں ہے، یہ وہ جنگ ہے جس میں امام علی مقام ایک ایسے شخص کے سامنے ہیں، ایک ایسے گروہ کے سامنے ہیں جو کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں عشق کرتے ہو، پر میں تو چھوٹی سی بات ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں ادب کا طالب علم ہوں، تو میں نے عاشقی میں مثلا مجنو کا واقعہ پڑھا ہے کہ مجنو جب جا رہا تھا تو اس نے ایک کتے کو دیکھا، تو کسی نے کہا اس کو تم اتنے غور سے دیکھ رہا ہو، تو اس نے کہا کہ لیلا کی گلی کا لگتا ہے، اور اس نے اس کتے کو کیا کرنا شروع کر دیا۔ تو محبوب کا کتا نہیں، محبوب کی گلی کا کتا بھی پیارا ہوتا۔ یہ تو عاشقی کی بات ہوئی۔
یہ تو مطلب اگر کی بات کی ہماری تاریخ میں ایک شخص ہوئے جنہیں ہم امام الجبر کہتے ہیں اور پاکستان بنانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. قائد اعظم نے پاکستان بننے کے بعد پہلا مبارکباد کا ٹیلیگرام انہیں دیا تھا, مبارک پاکستان کا دیا. ان کا نام ہے پیر جمال علی شاہ صاحب. پیر جمال علی شاہ صاحب کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حج کے لیے سے گئے, مدینہ منورہ حاضر تھے تو ایک کتے کو دیکھا جو زخمی. پیر جمال علی شاہ صاحب بہت بڑے عالم ہیں اور یہ جو ناپاکی اور پاکی کے تمام معاملات ہیں یہ جانتے ہیں, لیکن بھول گئے, سارے معاملات بھول گئے کہ کتا ناپاک ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ اس کتے کو انہوں نے اپنی گود میں بٹھایا اور اپنے ساتھے کو پھاڑ پھاڑ کر اس کو پکڑ لیا اور کہتے جاتے تھے کہ یار تو مدینے کا کتا ہے, پہلو کے لیے زخمی کر دیتا. تو عاشق جو ہے نا وہ اس شہر کے کتے کے زخم کو برداشت نہیں کرتا تھا. شہر کا کتا ہو لیکن دیکھنے والی وجہ عاشق کی ہو. مسئلہ یہ ہے کہ عاشق کہاں, تو امام علی مقام کے سامنے جو لوگ ہیں وہ دعوے دار ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, وہ دعوے دار ہیں کہ ہم نمازی ہیں, ہم پرہیزگار ہیں, ہم متقی ہیں, یہ سب ان کے دعوے ہیں, لیکن ان کے دل ایمان سے خالی ہیں. ان کے دل میں امام حسین علیہ السلام سے محبت, ان کا احترام کیا ہوگا کہ ان کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کا احترام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے کہ جو بڑا بڑی ہستیاں ہوتی ہیں ان کے ہر کام میں ہزار مصلحتیں ہوتی ہیں, ہزار مصلحتیں ہوتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی کوئی ہے, ان کے اعمال میں کتنی مصلحتیں ہوں گی ہم جان بھی نہیں سکتے. چند مصلحتوں تک ہمارا ذہن پہنچتا ہے اور برتن خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ مصلحت ہمیں پتہ چل گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر امام حسین علیہ السلام سے محبت کر کے ان کے احترام کر کے دکھایا. صرف دکھایا نہیں, مسجد میں دکھایا. مسجد خالص دین کی جگہ, مسجد میں دکھایا. جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے دکھایا, سجدہ کرتے ہوئے دکھایا. اس سے زیادہ تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قدم پر, ہر مقام پر جس ہستی کا احترام کر کے دکھایا, اس ہستی کا احترام اتباع ہے, اتباع رسول ہے. اگر ہم نے اس کی اتباع نہیں کی تو ہم نے اتباع کا کچھ بھی نہیں کیا. تو جناب علیہ السلام جناب امام حسین علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ کربلا میں کیا ہوا تو بڑے افراد جو ہے نا وہ تو ایک جملے میں بند کر دیتے ہیں ساری کہانی. ارشاد فرمایا کہ قرآن اور حدیث میں اگر ہم سے محبت کی بجائے دشمنی کا حکم ہوگا تو امت اس سے زیادہ تبدیل کر سکتی ہے. لیکن اسے جملے میں کیا کچھ نہیں ہے, اسے جملے میں بہت کچھ ہے. اسے جملے کو سمجھنے کی کوشش کی.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ کیا، اور ایسا نہیں ہے کہ فوج یزید میں وہ لوگ تھے جنہیں یہ پتا نہیں تھا، انہیں پتا تھا۔ فوج یزید میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امام حسین علیہ السلام سے محبت کر کے دیکھا تھا، وہ بھی تھے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق یہ ہے کہ محبت ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو آپ نمازیں جتنی مرضی پڑھیں، روزے جتنے مرضی رکھیں، داڑھی جتنی مرضی بنا لیں، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اصل بات جو ہے وہ محبت ہے، اور وہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے جسے ہم محبت کہتے ہیں، اور اس محبت کے ساتھ ساتھ ہمیں اتباع کا حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیے، اگر میں آپ میں سے کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کا ادب کرتا ہے تو وہ اس ادب کا شائقہ بھی نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی نماز پڑھی ویسی نماز کائنات میں کون پڑھ سکتا ہے؟ ہم اس کی صرف نقل اتارتے ہیں، اور اگر نقل اتارے تو اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں، نقل اتارے تو محبوب ہو جاتے ہیں۔ اصل کو کس نے دیکھی ہے؟ اصل کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اور اس سے میں ایک بات یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ ہماری مجبوری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا محبوب کہتے ہیں۔ ہماری مجبوری اس لیے ہے کہ ہمارے پاس اس سے بڑا لفظ نہیں ہے۔ حضور محبوب نہیں ہے، جو اتباع کرے وہ محبوب ہے اللہ کا۔ وہ کیا مجھے پتا نہیں تھا، ختم ہو گئے، لفظ جو ہے وہ ختم ہو گئے۔ بارگاہ رسالت کے قدموں تک پہنچنے سے پہلے ہر طرح کا لفظ ختم ہو گیا۔ ان کا اللہ سے وہ تعلق ہے کہ لفظ نہیں ہے کوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یہ، اور اس ذات اقدس نے حکم بھی دیا، اللہ نے بھی حکم دیا ان سے محبت رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا، ایک بات نہیں فرمائی، مختلف باتیں فرمائی۔ یہ بھی فرمایا کہ جس نے اس سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، جس نے اس سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی، جس نے اس سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا اس سے اللہ نے پیار کیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات۔ تو ایسی ہستی کو اگر ہم تکلیف دیتے ہیں، ایسی ہستی کے سامنے اگر نگاہ اٹھا لیتے ہیں تو یہ گناہ عظیم ہے۔ نگاہ اٹھا لینا گستاخی کے ساتھ، ہتھیار اٹھا لینا، صرف ہتھیار نہیں اٹھا لینا، ان کو پابند کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ بات میں کئی اوقات کہہ چکا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت جو ہے وہ دنیا کی سب سے عجیب شہادت ہے، سب سے عظیم شہادت ہے۔ اور وہ سب سے عجیب اور عظیم اس لیے ہے کہ شہادت مولا حسین نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اس شہادت کے انتظار میں گزارا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام نے، جناب سیدہ نے، جناب امام حسین مصطفیٰ نے امام حسین علیہ السلام کی تربیت کی ہے اس دن کی۔ تو یہ وہ دن ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں امام حسین علیہ السلام کے قدموں پر پنجے تنے پاک کا بوجھ ہے، اکیلا ان کا نہیں ہے۔
قرآن کا بوجھ ہے، اللہ کا بوجھ ہے. اگر وہ بیعت کر لیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ قرآن نے پنجتن پاک نے اللہ کے دین نے بیعت کر دی. اس فاصل کے فائدے کی تو انہوں نے بیعت سے انکار کرنا ہی تھا، وہ بیعت سے انکار کر دیا. اور اس بات کا دوسرے لوگوں کو بھی پتا تھا کہ یہ بیعت نہیں کرے، لیکن انہیں پتہ نہیں کس بات پر بھروسہ تھا کہ اگر ہم یہ کریں گے تو اگر ہم نے یہ کر دیا اور اگر ہم نے یہ کر دیا. انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام اسی دن کے انتظار میں گزرتا ہے، وہ اسی دن کے انتظار میں، اور اس دن کے انتظار میں انہوں نے ہر مقام پر کوشش کی چنے ہوئے افراد ہیں جو امام کے ساتھ کہ چلے جاؤ کہتے رہے. تو ہمارا تو نہیں پتا یہ نہیں جائیں گے، پتا ہے کیوں کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، تاکہ تاریخ یہ نہ کہے کہ وہ کربلا صرف امام حسین کی کار کرتا ہے، وہ ان کے ساتھیوں کا بھی اختیار ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگر حضرت اسماعیل سے نہ سمجھا ہوتا اور یہ کہہ کر کہ میں باپ ہوں، میں بیٹے کو ذبح کرنا چاہتا ہوں، کر رہا ہوں، تو پھر وہ جو قربانی ہے اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہوگی. انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا اور اس لیے وہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے سب ساتھیوں کو اجازت دی، بار اور کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ایک غلام تھے، ان کا نام جون ہے. حضرت جون ہے وہ حبشہ کے رہنے والے ہیں، حضرت علی کے ساتھ رہے، حضرت علی کے ساتھ رہے. حضرت علی نے ایک مرتبہ میں جناب ابوذر غفاری کو حوالے کر دیا. یاد رکھیے گا کہ یہ لوگوں کے یہاں جو غلام ہوتے ہیں وہ ان معنوں میں غلام نہیں ہوتے جن معنوں میں عرب کے غلام ہوتے ہیں. یہ غلام وہ ہیں کہ آزاد کر دیے جاتے ہیں اور یہ تحریر نہیں چھوڑتے. حضرت بلال حبشی ہوں، حضرت زید ہوں، حضرت قمر ہوں، حضرت زبیر ہوں، حضرت جون ہوں، سب کی بیوی آزاد کر دیے گئے جاتے نہیں ہیں، رہنا نہیں. تو حضرت ابوذر غفاری کی دیکھ بھال کے لیے اس کے سپرد کیا. جب حضرت ابوذر غفاری کو مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا تو یہ ان کے ساتھ ہے. حضرت ابوذر غفاری کی وفات ہو گئی، واپس مدینے میں آ گئے، امام حضرت کے ساتھ رہے. بعد میں جناب ابو فضل العباس کے ساتھ مکے سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. امام حسین علیہ السلام بار بار اجازت دیتے ہیں، آزاد تو انہوں نے کیا ہوا ہے. آخر میں عاشور کے روز امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں ہر طرح کی پابندی سے آزاد کیا، اپنی بیعت سے اپنی پابندیوں سے آزاد کیا، جہاں جی چاہے چلا جاؤ. تو کہتے ہیں مولا اس وقت میں تو نہیں کر رہے، اتنی زندگی آپ کے ساتھ گزاری ہے، اس عالم میں دوڑنے چلا جاؤ. تو کیا کچھ روایتوں میں ہے تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ مجھے اس لیے نہیں دے رہے کہ میں حبشہ کا ہوں، حبشی ہوں، میری شکل کالی ہے، میرا خون بدبو والا ہے، تو آپ کو شاید یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ اس زمین پر گرے جہاں پر آپ کا خوشبو والا گرے گا. اور حسین علیہ السلام نے اس ٹکڑے پر
انہیں پیار کیا اور انہیں اجازت دی. کہتے ہیں کہ حضرت گور نے شاید سے 40 افراد کو جہنم واصل کیا اور اس کے بعد شہید ہو گئے. امام حسین علیہ السلام کے اور غلام سے ان کا نام واضح بتایا جاتا ہے اور دوسری تاریخوں میں ان کا نام خالد بھی لکھا ہوا ہے. ترکی کے رہنے والے تھے. انہوں نے بھی مولا سے اجازت دی. 70 افراد کو جہنم واپس کیا اور اس کے بعد زمین پر آ گئے زخموں کی کام نہ لاتے ہوئے. بالکل موت بالکل قریب تھی. زندگی تھوڑی سی باقی تھی. آنکھیں کھولی تو ان کا در جانور ٹرین کرتا ہے. مولا وہاں پہنچ گئے تھے اور ان کے سر کو اپنے زانوں پر رکھ لیا تھا. انہوں نے مولا کو دیکھا تبسم فرمایا اور شہید ہو گئے. رحمۃ اللہ علیہ الصالحین مولا رسول اللہ علیہ القادری وعلى آل سيدنا مولانا کوئی بات غلط ہو گئی ہے تو معاف کرنا. جیسے محبوب ہماری حکمت لفظوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا. جیسے محبوب ہماری زبانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی احکام کے افکار سے بہتر ہے. ہمارے خلوص کو ان کی تعلیم سے آباد ہے. رب محبوب ہماری جسمانی قلبی روحانی قلبی سماجی معاشی قومی دینی مشکلات کو آسان کرنا. ہمیں حسین کے سوا کوئی غم نہ دینا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد.